چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال انت طالق امسی وقد تزوجها اليوم لم يقع شيء، اور اگر کہا کہ تجھے طلاق ہے کل گزشتہ، حالانکہ اس نے اس سے آج نکاح کیا ہے، کہہ رہے ہیں کچھ بھی واقع نہیں ہوگی، تو بالکل واضح ہے کیونکہ طلاق کی اضافت ایسے وقت کی طرف کی ہے جو وقت طلاق کے منافی ہے، طلاق کا مالک ہی نہیں ہے۔ لأنه اسندہ الى حالت معہودۃ منافیۃ لمالکیۃ الطلاق، کیونکہ اس نے طلاق کی اسناد اور اس کی نسبت ایسی حالت معلومہ کی جانب کی ہے جو حالت معلومہ طلاق کی مالکیت کے منافی ہے، طلاق کی مالکیت کی منافی نہیں ہے، یعنی وہ ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں وہ طلاق کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کی جانب نسبت کرے گا تو لغو ہو جائے گی، فیلغو، اس لیے اس کی وہ طلاق لغو ہو جائے گی۔ کما اذا قال انت طالق قبل ان اخلق، جیسے کہ جب وہ یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے میری پیدائش سے پہلے، تجھے طلاق ہے میری پیدائش سے پہلے، تو طلاق کی نسبت کس وقت کی جانب کی؟ ایسے وقت یا ایسی حالت کی جانب کی جس وقت یہ تھا ہی نہیں، طلاق ہی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، موجود تو ہے، اس مثال میں کیا ہے کہ موجود ہی نہیں ہے، اور اس مثال میں جو متن کے اندر ہے اس میں موجود تو ہے مگر طلاق کا اہل نہیں ہے، طلاق دینے کا اہل نہیں، جب اس کی ملکوہا ہی نہیں ہے، شادی آج کیا ہے اور طلاق کل گزشتہ دے رہا ہے تو لغو ہو جائے گا۔ اچھا، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ أَوْ عَنْ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيقِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْوَاجِ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا یہ جملہ لغو ہو گیا۔ ایک عاقل بالغ کے کلام کو یوں ہی تو لغو کیا نہیں جا سکتا ہے، یہ تو جگہ جگہ آتا ہے نا، اس کو کسی نہ کسی محمل پر محمول کر دیتے ہیں، ایک عاقل بالغ کی زبان سے نکلا ہوا کلام، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ طلاق کی نسبت ایسی حالت کی جانب کی ہے جس حالت میں وہ طلاق دینے کا اہل ہی نہیں ہے، مالک ہی نہیں طلاق کا ہے، اس لیے طلاق کے اعتبار سے اس کا یہ جملہ لغو ہو گیا۔ اور بالکل پورے طور سے یہ جملہ لغو نہیں ہوگا، یہاں پر اس کو دوسرے معنی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے معنی پر محمول کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ لغو ہونے سے بچا سکتے ہیں، تو لغو ہونے سے بچانا یہ صرف اسی صورت میں نہیں ہے کہ اس سے طلاق واقع مان لیجئے، نہیں، اس کے علاوہ بھی صورت ہے کہ اس معنی پر محمول کر دیجئے جب بھی وہ لغو ہونے سے بچ جائے گا۔ تو دیکھیے، چونکہ مالکیت طلاق کی منافی حالت کی جانب نسبت کی ہے اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع ہونے کے سلسلے میں اس کا یہ جملہ لغو ہو گیا، لیکن دوسرے معنی پر اس کو محمول کر کے اس کے اس جملے کو صحیح کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصل کیا ہے، انت طالقن کا جو جملہ ہے یہ اپنی وضع کے اعتبار سے خبر ہے، انشاء نہیں ہے، یہ انشاء ہے، خبر ہے نا، یہ جملہ خبریہ ہے کہ اس میں کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے، لیکن جہاں پر جملہ خبریہ ماننا متعذر ہو، جہاں پر جملہ خبریہ ماننا متعذر ہو تو پھر اس کو انشاء پر محمول کر دیتے ہیں۔ شوہر ہے، اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے انت طالقن، تو اب جملہ خبریہ کیسے ہوگا؟ یہ جملہ خبریہ ماننا یہاں پر متعذر ہے کہ وہ طلاق کے واقع ہونے کی خبر دے رہا ہے، طلاق دینے کا یہی مالک ہے، یہی طلاق دے گا جب ہی طلاق واقع ہوگی، تو اس لیے اب اس کو انشاء پر محمول کیا جائے گا، یعنی میری جانب سے تجھے طلاق ہے۔ تو اصل جملہ یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو طلاق اس سے واقع نہیں مانیں گے، ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ اس کے اس جملے کو بالکل لغو بھی نہیں قرار دے سکتے، اس کو دوسرے معنی پر محمول کر سکتے ہیں، یعنی خبر کے معنی پر محمول کر سکتے ہیں، یہاں پر خبر کے معنی پر محمول کر سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اگر آج اس نے نکاح کیا اور آج سے پہلے اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، جیسے کل گزشتہ کی بات ہے، تو آج سے پہلے کل گزشتہ، اس سے پہلے سارے زمانے،
ان میں اس نے کسی سے نکاح ہی نہیں کیا ہے کہ کسی کی متعلقہ بنے ہو، یہ اگر صورتحال ہے، اور پھر اس کی جانب سے جملہ آ رہا کہ انت طالق ام سے، تو اس کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ یہ خبر دے رہا اس بات کی کہ یہ بے نکاح ہے. انت طالق ام سے یعنی انت غیر منکوحۃ ام سے، تو غیر منکوحہ ہے کل گزشتہ، تو اس معنی پر محمول کریں گے تو یہ خبر ہو جائے گی، یعنی یہ خبر دے رہا اور خبر سچی بھی ہے. تو اگر اس کا نکاح اس سے پہلے ہوا ہی نہیں ہے، پہلا نکاح آج کی تاریخ میں اس سے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کہہ رہا کہ انت طالق ام سے، تو طلاق کا تو وقوع ہوگا ہی نہیں کیونکہ مالک ہی نہیں ہے. تو اس کو محمول کیا جائے گا کس بات پر؟ اس خبر پر کہ یہ خبر دے رہا ہے غیر منکوحہ ہونے کی کہ تو طلاق والی ہے، یعنی کل گزشتہ تو غیر منکوحہ تھی، عدم نکاح کی خبر دے رہا ہے کیونکہ طلاق بھی جب ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا وہاں پر. اور اگر اس سے پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہو کسی سے اور طلاق واقع ہو گئی ہو، اور آج نکاح یہ کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ کل گزشتہ تجھے طلاق، تو پھر طلاق پر بھی محمول کر سکتے ہیں، طلاق کی خبر پر، عدم نکاح نہیں بلکہ طلاق کی خبر پر محمول کریں گے، مگر وہ کون سی طلاق؟ جو گزشتہ شوہر کی جانب سے دی گئی تھی، یعنی انت طالق بتطلیق زوج من غیری، کہ تو کل گزشتہ طلاق والی ہے میرے علاوہ پہلے والے شوہر کی جانب سے واقع کرنے کے سبب، اور نکاح ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر انت طالق کا مطلب کیا ہوا؟ انت غیر منکوحۃ ام سے، کہ تو بے نکاح ہے کل گزشتہ. تو اس معنی پر اسے محمول کر کے اس کے جملے کو بالکل لغو ہونے سے بچا سکتے ہیں. وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ أَوْ عَنْ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيقِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْوَاجِ، اور اس لیے بھی کہ اس کے اس جملے کو عدم نکاح کی خبر بنانا صحیح ہے. عدم نکاح کی خبر بنانا صحیح، یہ کب ہوگا عدم نکاح کی خبر بنانا؟ جبکہ اس سے پہلے اس کا نکاح، اس عورت کا نکاح ہوا ہی نہ ہو کہ طلاق کی نوبت آئے، تو مانا ہوگا انت طالق یعنی تو غیر منکوحہ ہے. او ان کونہا مطلقۃ بتطلیق غیرہ من الازواج، یا یہ کہ اس کے علاوہ دوسرے شوہر کی جانب سے مطلقہ ہونے کی خبر بنانا صحیح ہے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ دوسرے کی نکاح میں رہی ہو اور اس نے طلاق دے دی ہو اور آج اس نے نکاح کیا ہو، تو کل گزشتہ کے بارے میں خبر دے سکتا، کوئی کہہ سکتا کہ کل گزشتہ تو کیا تھی؟ مطلقہ تھی. اب مطلقہ ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ عدت میں رہے جبھی اسے مطلقہ کہیں گے، ہمیشہ وہ مطلقہ ہے، فلاں کی مطلقہ ہے، فلاں کی مطلقہ کہہ سکتے ہیں آپ. چلیے بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو یہ جو بعد میں وَلِأَنَّهُ سے کہا ہے، یہ صرف اسی بنیاد پر کہ اس صورت میں جب آپ اسے لغو قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک عاقل بالغ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آپ نے ہوا میں اس کو ختم کر دیا، لغو ہو گیا. ہاں، اس کو بچانا چاہیے جہاں تک بچ سکے، تو مان لینا چاہیے، کہہ رہے نہیں اس کو تو نہیں مانا جائے گا، وہ ہوگا نہیں. ہاں، اس کو لغو ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، اس کو خبر پر محمول کر سکتے ہیں، کیونکہ جو جملہ ہے انت طالق کا وہ وضع کے اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے خبر ہی کا جملہ ہے. وہ صیغے کے اعتبار سے خبر ہی کا جملہ، جہاں پر خبر متعذر ہوتی ہے، خبر پر محمول کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر انشاء مانا جاتا ہے. تو یہاں پر خبر مان لی جائے گی، خبر پر محمول کر دیا جائے گا. اب خبر دو قسم کی ہو سکتی ہے، عدم نکاح کی خبر جبکہ اس کا نکاح ہوا ہی نہ ہو اس سے پہلے کسی سے، یا کہ اگر ہوا ہو تو دوسرے شوہر کی جانب سے طلاق واقع کرنے کے سبب مطلقہ ہونے کی خبر. چلیے ولو تزوجہا اولا من امس وقع الساعۃ، اور اگر یہی جملہ استعمال کیا انت طالق ام سے اس حال میں کہ اس نے اس سے نکاح امسے سے پہلے کیا ہے، یعنی کل گزشتہ سے بھی گزشتہ کیا ہے، تو اب محلیت نکاح، یہ مالکیت طلاق ہے اس کو حاصل. کل گزشتہ سے پہلے جب اس نے نکاح کیا ہے تو کل گزشتہ وہ طلاق کا مالک ہے. تو کہہ رہے کہ وقع الساعۃ،
تو طلاق ابھی واقع ہوگی، یعنی کل گزشتہ واقع نہیں ہوگی کہ کل گزشتہ واقع ہوگی۔ ہاں بھائی طلاق کا مالک کل گزشتہ سے پہلے سے، مان لیجیے 1 سال سے، مثال کے طور پر 1 سال پہلے اس نے نکاح کیا ہے، اور آج کہہ رہا کہ تجھے طلاق ہے کل گزشتہ یعنی سنیچر جو دن گزر گیا اس دن، تو کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، مگر یہ طلاق کب واقع ہوگی؟ کل گزشتہ نہیں ہوگی، آج ابھی واقع ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ابھی واقع ہوگی۔ اس لیے کہ خبر تو آپ گزشتہ کی دے سکتے ہیں مگر انشاء گزشتہ کا نہیں کر سکتے نا، وہ تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں۔ بھئی کل گزشتہ آپ نے دیا ہوتا، انشاء کیا ہوتا تو انشاء ہو جاتا، وہ آپ کے ہاتھ سے وقت جب نکل گیا تو پھر کل گزشتہ کیسے آپ طلاق دے سکتے ہیں؟ وہ تو نکل گیا نا آپ کے ہاتھ سے وہ وقت، اس لیے کیونکہ مالکیت تھی، مالکیت طلاق، اور آپ کہہ رہے ہیں انت طالقن، تو پھر ابھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر مالکیت طلاق اسے حاصل نہ ہوتی تو پھر یہ طلاق کے وقوع کے سلسلے میں لغو ہو جاتا جملہ، اس کو خبر کے اوپر محمول کر سکتے تھے۔ پھر ولو تزوجہا اولا من امس، اور اگر اس نے اس سے کل گزشتہ سے پہلے نکاح کیا ہے اور کہا کل گزشتہ تجھے طلاق، پھر وقع ساعتا، تو وہ طلاق ابھی واقع ہوگی، کل گزشتہ نہیں واقع ہوگی۔ لأنہ ما اسندہ الی حالت منافیۃ، اس لیے کہ اس نے طلاق کی نسبت اس صورت میں حالت منافی کی جانب نہیں کی ہے، ایسی حالت کی جانب نہیں کی ہے جو مالکیت طلاق کے منافی ہو۔ طلاق کا مالک گزشتہ رہا ہے، گزشتہ سے پہلے بھی رہا ہے۔ ولا يمكن تصحیحہ اخبارا ایضا، اور اس کو خبر بنا کر صحیح کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ نہیں اس کو انشاء پر محمول نہ کرے، یہاں پر خبر پر محمول کر دیں آپ، تو خبر پر بھی آپ نہیں بنا سکتے، اس لیے کیونکہ خبر کیسے آپ بنا سکتے ہیں کل گزشتہ کے تعلق سے؟ یا تو یہ مانیے کہ اس کا نکاح نہیں ہوا ہے تو انت طالقن ہم سے کا مطلب کیا ہوا؟ انت غیر منکوحۃ ہم سے، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی غیر منکوحہ نہیں بلکہ اس کی منکوحہ کل گزشتہ سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اور رہی بات اس بات کی کہ کل گزشتہ تو مطلقہ ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کل گزشتہ کی جو حالت تھی اس وقت مطلقہ نہیں تھی بلکہ اس کی منکوحہ ہے یہ، تو اس لیے خبر کے اوپر آپ محمول نہیں کر سکتے۔ خبر کی 2 ہی صورت تھی، یا تو عدم نکاح کے متعلق خبر مان لیجئے، یا دوسرے شوہر کی جانب سے واقع کی جانے والی طلاق سے متعلقہ مان لیجئے، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ غیر منکوحہ نہیں ہے کیونکہ منکوحہ ہے وہ، دوسرے کی متعلقہ نہیں ہے کیونکہ اس کی منکوحہ متعلقہ کہاں ہے وہ کل گزشتہ۔ پھر ولا يمكن تصحیحہ اخبارا ایضا، اور اسے خبر بنا کر صحیح کرنا بھی درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، بلکہ انشاء ہی ماننا پڑے گا، اور جب انشاء آپ مانیں گے کہ فکان انشاء، لہذا یہ انشاء طلاق ہی ہوگا اس کا جملہ۔ والانشاء فی الماضی انشاء فی الحال، اور ماضی میں انشاء کرنا یہ در حقیقت حال میں انشاء کرنا ہوتا ہے۔ فیقع الساعۃ، اس لیے ابھی طلاق واقع ہوگی، کل گزشتہ نہیں ہوگی۔ ورنہ پھر کیا کرے آدمی؟ ورنہ پھر یہ کرے کہ 3 مہینہ پہلے طلاق کہے کہ 3 مہینہ پہلے طلاق، تو آج ہی عدت سے گزر جائے گی، اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ جیسے سعودی رہتا مثال کے طور پر، اس سے قربت نہیں کی اس نے، اور آج طلاق دے رہا، کہہ رہا کہ مطلب 4 مہینہ 5 مہینہ پہلے 3 حیض پہلے گزشتہ سے طلاق ہے، تو اگر مان لی جائے تو پتہ چلا کہ یہیں سے عدت اس کی پوری ہو گئی۔ ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم يقع شيء، اور اگر اس نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے میرے تجھ سے نکاح کرنے سے پہلے، تو یہ بھی دیکھیے وہی صورت ہو گئی، تجھے طلاق ہے کب؟ تجھ سے نکاح کرنے سے پہلے کی جو حالت ہے اس حالت میں طلاق، تو یہ بھی حالت منافی ہو گئی۔ کہ لم يقع شيء، تو اس لیے کچھ بھی واقع نہیں گی پہلے والے جملے کی طرح سے، لأنه اسندہ الى حالت منافیۃ، اس لیے کہ اس نے طلاق کی نسبت ایسی حالت کی جانب کی ہے جو مالکیت طلاق کے منافی ہے۔ فصار کما اذا قال طلقتک وانا صبی وانا نائم، تو یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ جب اس سے کہے کہ تجھے میں نے طلاق دی بچپن میں، تو بچہ نکاح اگرچہ اس کا ہو گیا تھا
نکاح بچپن ہی میں اس کا اولیاء نے کر دیا تھا، لیکن بالغ ہونے سے پہلے طلاق نہیں مانی جائے گی، اس کا تصرف نہیں مانا جائے گا. جیسے پاگل ہو گیا شوہر تو پاگل ہونے کی حالت میں بھی اس کا تصرف نہیں مانا جائے گا. تو اب کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، مگر یہ میری طلاق کب سے ہے؟ کب دی ہے میں نے تم کو؟ بچپن کی حالت میں، بچے کی حالت میں. تو حالت منافی ہے یہ اس کے، یا ایک ہی جنون کی حالت میں کہہ دیا، یا سونے کی حالت میں جو طلاق دے رہا ہوں یہ بھی نہیں، کب ہے؟ جب میں سو رہا تھا تو اس وقت، وہ بھی حالت منافی ہے طلاق کے. اچھا، او یصح اخبارا علی ما ذکرنا، یا ہم نے جو ذکر کیا اس سے پہلے خبر کی صورت، اس کے اوپر، اس کی بنیاد پر خبر بنانا اس جملے کا صحیح ہے. اس جملے کا خبر بنانا یعنی اس کے اوپر محمول کر سکتے ہیں. طلاق واقع نہیں ہوگی، انشاء نہیں ہوگا یہ، کیونکہ انشاء اگر باندھتے ہیں تو ایسی حالت کی جانب انشاء کیا جو حالت منافی مالکیت طلاق ہے. تو خبر اس کو بنا سکتے ہیں کہ جیسے وہی دو صورت ہوگی، دو صورتوں میں سے ایک صورت، میں نے تجھے طلاق دی بچپن کی حالت میں، تو مطلب کیا ہوا کہ میں نے اس وقت بچپن کی حالت میں جو میری وہ حالت تھی، تو اس وقت ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ تو غیر منکوحہ ہے، یا یہ کہ تو کیا ہے، تو دوسرے شوہر کی جانب سے مطلقہ ہے. لیکن اگر بچپن میں نکاح ہوا ہو، تو اگر بچپن میں نکاح ہوا ہو، جس بچپن کی جانب طلاق کی نسبت وہ کر رہا ہے، تو پھر غیر منکوحہ کی بات تو سیٹ نہیں ہو پائے گی، یہ ہوگی. کیا ہے؟ نہیں، بچے ہوں دو تو ان کا نکاح ان کے اولیاء اگر کر دے تو نکاح ہو جائے گا، ولی اقرب نے کر دیا تو نکاح لازم بھی ہو جائے گا. تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ او یصح اخبارا علی ما ذکرنا، اس کے اس جملے کو جو اس نے کہا ہے، نہیں یہ اتزوجا کے اس جملے کو لائیے، وہ صبیر والا نہیں ہے، ہم صبیر والے پہ چلے گئے. جو جملہ متن کے اندر آیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں. کیا کہا کہ میرے تجھ سے نکاح کرنے سے پہلے تو طلاق والی ہے، تو نکاح کرنے سے پہلے مالکیت طلاق ہی اسے حاصل نہیں ہے، اور اسی حالت کی جانب اس نے طلاق کی نسبت کی ہے تو لغو ہو جائے گی. اچھا، دوسری چیز اس کو طلاق کے سلسلے میں لغو کر دیں گے. دوسرے کہ اس کے اس جملے کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، لغو ہونے سے بچا سکتے ہیں. وہ کیا بچا سکتے ہیں؟ وہی دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت. اگر اس کا نکاح اس کے نکاح کرنے سے پہلے ہوا ہی نہیں کسی سے اب تک، تو اس کا مطلب کہ تو طلاق والی ہے، یعنی غیر منکوحہ ہے. میرے نکاح کرنے سے پہلے تو غیر منکوحہ ہے. اور اگر کسی کی مطلقہ رہی ہے تو انت طالقن کا مطلب کیا ہوا کہ تو دوسرے سابقہ شوہر کی جانب سے مطلقہ رہی ہے. چلیے، ولو قالا انت طالقن ما لم اطلق کے، او متا لم اطلق کے، او متا ما لم اطلق کے، وسکتا تعلقت یا طلقت، نصرہ اور کرما دونوں سے آتا ہے. اور اگر یہ کہا انت طالقن ما لم اطلق کے، یا متا لم اطلق کے، یا متا ما لم اطلق کے، متا کے ساتھ ما کو زائد جوڑ دیا گیا. سب کا ترجمہ ایک ہوگا کہ تجھے طلاق ہے اس وقت جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں. سب وقت کے لیے ظرف زمان ہے. تجھے طلاق ہے اس وقت جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں. تو اب جو وقت پایا جائے گا طلاق نہ دینے کا، اسی وقت میں طلاق واقع ہوگی. کیونکہ اس نے طلاق کی اضافت ایسے وقت کی جانب کی ہے جو وقت اس کی جانب سے طلاق واقع کرنے کے سے خالی ہو. تو کیا کہا کہ اس وقت طلاق ہے جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں. اب یہ کہہ کر کے خاموش رہنی، طلاق نہیں دی، تو یہ جو پہلا والا جملہ ہے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہاں پر طلاق سے وہ بچا نہیں سکتا، اسے وہ بچ نہیں سکتی طلاق سے، کیونکہ شرط ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ شرط پوری کرتا ہے تو طلاق اس شرط سے واقع ہو جا رہی ہے. اگر وہ شرط پوری کرتا ہے تو پھر اس سے طلاق، کیونکہ شرط کیا طلاق دینا ہے، تو طلاق دے گا تو اس جو یہ والی شرط ہے جو جزا ہے یہ تو واقع نہیں ہوگی.
کیونکہ اس نے کیا کہا کہ اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں اور طلاق دے رہا ہے تو یہ والا جملہ جو جزا ہے یہ واقع نہیں ہوگی، لیکن ادھر ہاتھ کاٹ رہا ہے وہ. اور اگر نہیں دے رہا ہے طلاق تو جو وقت گزرے گا طلاق نہ دینے والا وہی شرط کے پائے جانے کا وقت ہے، اور شرط کے اوپر جزا کون سی ہے؟ طلاق. تو طلاق واقع ہو جائے گی. ان فرق صرف کیا ہوگا کہ اگر طلاق دے رہا ہے تو وہ جو تازہ دے گا طلاق جس جملے سے، اس جملے سے طلاق واقع ہوگی، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اس پہلے والے جملے سے طلاق واقع ہوگی. نہیں تو شرط پائی کہاں گئی؟ شرط تو یہ تھی نا کہ طلاق نہ دو تو طلاق ہے. نہیں آپ نہیں سمجھے نا. اس نے کیا کہا کہ تجھے طلاق ہے. کب؟ جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں. اور اتنا کہتے ہی طلاق دے دی اس نے. تو طلاق جو دی ہے بعد میں کہنے کے بعد تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. اور یہ والی کیا ہے؟ اس کی شرط ہی نہیں پائے گی. اس کی شرط کب پائی جاتی؟ جب کوئی وقت گزرتا جس میں طلاق نہ دیتا ہو، تب نہ شرط پائی جاتی کہ جب طلاق نہ دوں تو اس وقت یہ والی طلاق ہے. اور طلاق دے دیا اس نے. ہاں نہیں دی تو پہلے والے سے طلاق پڑ جائے گی. ہاں طلاق پڑ جائے گی. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ شرط ایک طرح سے جب تک مطلب طلاق نہ نہیں، شرط نہیں. یہ کہیے کہ ایک وقت کی جانب اس نے نسبت کی، اضافت کی ہے طلاق کی، ایسے وقت کی جانب جس میں اس کی جانب سے طلاق واقع کرنا نہ پایا جائے. تو یہ کہہ کر کے اس نے خاموشی اختیار کی، یعنی طلاق واقع کرنا نہیں پایا گیا. تو وہ وقت پا لیا گیا جس وقت میں اس نے طلاق واقع کیا ہے. وہ وقت کون سا ہے؟ طلاق دینے سے خالی ہو. تو آیا سمجھ میں؟ تو کیسے ہوگی؟ اس نے کیا کہا کہ جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں تو اسی وقت طلاق ہے. یعنی یہ والی طلاق جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہتے ہی اس نے طلاق دے دی تو جزا نہیں، شرط نہیں پائے گی. یہ وقت وہ وقت نہیں پایا گیا جس کے اوپر اس نے طلاق کو معلق کیا تھا. وقت نہیں رہنا دے چکا، وہ کہا تھا کہ نہیں اب تو دے چکا نا. دے چکا ہے. چلیے تو کہہ رہے ہیں کہ ولو قالا انت تعلق مال متعلق کے اور متا لا متعلق کے اور متا مال متعلق کے سب کا ایک ہی معنی ہوگا. تجھے طلاق ہے اس وقت جس وقت کی میں طلاق نہ دوں تمہیں. تو وہ سکتا، اتنا کہہ کر کے وہ خاموش رہا، یعنی طلاق نہیں دی. تو وہ وقت پا لیا گیا. کون سا وقت؟ جس کی جانب اس نے اپنی اس طلاق کی نسبت کی تھی. تو فوراً طلاق آ جائے گی. یہاں پر وہ والی آئے گی تعلقات، تو وہ متعلقہ ہو جائے گی جیسی خاموش رہا. لأنه اضافت طلاق الى زمان خال عن التطلیق، کیونکہ اس نے طلاق کی اضافت ایسے زمانے کی طرف کی ہے جو تطلیق سے خالی ہے، اور خاموش ہونا یہ تطلیق سے خالی ہو گیا. وقت وجیدہ، اور وہ زمانہ پا لیا گیا. کب؟ حیث سکتا، جیسے وہ خاموش رہا. وہذا لأن کلمتا متا و متا ما صریح فی الوقت. یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہہ رہے یہ اس وجہ سے کیونکہ ما کا کلمہ یا متا ما کا کلمہ، یہ دونوں کلمے تو وقت کے معنی میں صریح ہیں، وقت کے لیے آتے ہیں، متا بھی اور متا ما بھی. لأنہما من ظروف الزمان، کیونکہ یہ ظروف زمان سے ہیں. وقضا کلمت ما للوقت، اور اسی طریقے سے کلمہ ما بھی وقت کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ما دمت حیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے کیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یہی ہے نا، مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، یعنی مدتا دوام حیاتی، میری پوری زندگی بھر مجھے حکم دیا ہے. تو ما کس معنی میں؟ وقتا کی معنی میں ہے، مدتا کے معنی میں، وقتا حیاتی یا مدتا دوام حیاتی.
اے وقت الحیات، تو اس لیے اس نے ایک ایسے وقت کی جانب طلاق کی نسبت کی تھی اور وہ وقت پا لیا گیا۔ کون سا وقت؟ تطلیق سے خالی، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق دینا پایا گیا یہ کہہ کر کے تو اس طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی، اس سے نہیں واقع ہوگی۔ ولو قالا انت طالق ان لم اطلق کے لم تطلق حتی یموتا، دیکھیے اب دونوں فرق ہو رہا، وہ زمان ہے اور یہ زمان نہیں، یہ محض شرط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محض شرط ہے۔ اور اگر کیا کہا تجھے طلاق ہے اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں، یہ نہیں کہا کہ تمہیں طلاق ہے جس وقت میں تمہیں طلاق نہ دوں، فرق ہو گیا۔ اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں تو کہہ رہے ہیں کہ تو فوراً خاموش رہا تو مطلقہ نہیں ہوگی، یعنی فوراً خاموش رہا تو وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم اطلق کے پا لیا گیا، ابھی پوری زندگی بچی نا، ہو سکتا بعد میں دے دے، وہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں دے دے وہ، تو وہی کہہ رہے تو مطلقہ نہیں ہوگی۔ کب تک؟ حتی یموتا، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ شوہر جب مر جائے گا تو مرنے سے اتنا پہلے جزو لا یتجزا کہ جس کے اندر اب وہ انت طالقن بھی نہیں کہہ سکتا ہے، یعنی اب وہ مایوس ہو گیا طلاق دینے سے مگر زندگی کا وہ وقت باقی ہے، تو اب جب مایوس ہو گیا تو وہاں پر کہا جائے گا کہ اب یہ طلاق واقع کرنے سے عاجز ہے، یعنی اب اس کی جانب سے طلاق نہ دینا متحقق ہو گیا ہے، یعنی شرط پالی گئی، کیونکہ اس نے طلاق کو معلق کس کے اوپر کیا ہے؟ عدم تطلیق پر، اور عدم تطلیق یہ کب متحقق ہوگی؟ جس وقت وہ زندگی کے آخری لمحے میں پہنچ جائے، کہ اب ایسے وقت میں پہنچ گیا اس جزو لا یتجزا میں کہ انت طالقن اب نہیں کہہ سکتا ہے اور مر گیا، تو مرنے سے پہلے کا جو جزو لا یتجزا ہے کہ جہاں پر یہ متحقق ہو گیا کہ اب اس کی جانب سے عدم تطلیق متحقق ہوگی، یعنی طلاق نہ دینا متحقق ہو گیا، تو شرط پالے گی وہاں پر، اور وہیں پر یہ جزا جو انت طالقن والی ہے وہیں اس کے اوپر مرتب ہو جائے گی، یعنی مطلقہ ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن اس سے پہلے ہر وقت وہ قادر ہے کہ الا متلق کے خلاف کر دے، الا متلق کے خلاف کر دے، طلاق دے دے، تو لا متلق کے نہیں پایا جائے گا۔ چلیے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ لأن العدم لا يتحقق الا بال، اور وہاں پر کیا تھا پہلے والے جملے میں کہ جس وقت میں طلاق نہ دوں، کوئی بھی وقت ہو، تو جیسے کہا اس کے بعد خاموش رہا تو تھوڑا سا وقت گزرا ایسا کہ جس میں اس نے طلاق نہیں دی، تو وہ وقت پا لیا گیا، وقت کی بات کی تھی نا، وہ وقت پا لیا گیا جس میں اس نے طلاق نہیں دی اور اسی کی جانب نسبت کی تھی اس نے طلاق کی، تو طلاق وہاں آ کر کے ضم ہو جائے گی۔ لأن العدم لا يتحقق، اس لیے کہ عدم طلاق یہ متحقق نہیں ہوگی فوراً، الا بالیاس عن الحیات، مگر زندگی سے مایوس ہونے سے، جب زندگی سے مایوس ہو جائے گا تو اسی وقت، وہی قبیل موت۔ وہو الشرط، اور یہی شرط ہے یہاں پر، شرط کیا ہے؟ عدم تطلیق، اور عدم تطلیق کب متحقق ہوگی؟ یہ جب زندگی سے مایوس ہو جائے۔ کما فی قولہ علم آتل بصرتا، جیسے کہ اس کے قول علم آتل بصرتا فانت طالقن میں کیا کہا اس نے کہ علم آتل بصرتا فانت طالق، کہ اگر میں بصرہ نہ آؤں تو تمہیں طلاق ہے، تو اب نہ آنا کب متحقق ہوگا؟ زندگی کی اخیر عمر میں متحقق ہوگا نا، کہ اب اگر آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا ہے، تو اس وقت جا کر کے یہ متحقق ہوگا کہ اس کا نہ آنا پا لیا گیا، اور جب نہ آنا پا لیا گیا یہی شرط تھی طلاق کی، تو طلاق بھی وہیں پر مرتب ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کبھی بھی آ سکتا ہے، وہ بصرہ آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے ابھی عدم اتیان متحقق نہیں ہوا ہے، اتیان کا امکان ہے، تو جب تک اتیان کا آنے کا امکان رہے گا اس وقت تک عدم اتیان کا تحقق نہیں ہوگا۔ کیا کہیں کیا بعد میں انت طالقن
علم آتل بصرتا، اگر میں بصرہ نہ آؤں تو تجھے طلاق ہے. تو یہ شرط کے اوپر اس طلاق کو معلق کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. اور یہ شرط کب پائی جائے گی؟ قبیل موت، اس سے پہلے نہیں پائی جائے گی. اس سے پہلے ہر وقت امکان اس بات کا ہے کہ شرط کو ختم کر دے وہ. رجوع کرنا چاہے تو ہاں، کیا رجوع کرنا چاہے؟ اگر میں گیا تو تم کو طلاق نہیں، اب نہیں، اب تو کر دیا نا، اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب نہیں ہوگا وہ. ہاں، وہ تو اسی وقت واقع ہو جاتی ہے. اگر اس نے شرط کے اوپر معلق نہ کیا ہوتا، انت تعلقن کہہ دیا ہوتا تو اسی وقت ہو جاتی وہ. لیکن اس نے ایک شرط کے اوپر معلق کر دیا ہے تو اب اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے. شرط جب پائی جائے گی تو یہ طلاق بھی پا لی جائے گی. ہاں، تو یہ ہوئی کہ عدم تطلیق یہ کب پائی جائے گی؟ موت کے وقت، قبیل موت. جیسے کہ یہ کہا، شرط رکھی کہ اگر میں بصرہ نہ جاؤں تو تجھے طلاق ہے. تو بصرہ نہ جانا کب متحقق ہوگا؟ یہ موت کے پہلے، قبیل موت متحقق ہوگا. تو جیسے وہاں پر کیا قبیل موت طلاق واقع ہوگی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی قبیل موت طلاق واقع ہوگی. کس کی موت سے پہلے؟ شوہر کی موت سے پہلے. لیکن اگر بیوی کی موت ہو جائے تو وہاں پر طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے. بھئی شوہر نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں، میرا فعل ہے یہ، نہ دوں تو تجھے طلاق ہے. تو اس کی جانب سے طلاق نہ دینا یہ کب متحقق ہو رہا ہے؟ قبیل اس کی موت سے پہلے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ اب کہاں طلاق دے سکتا ہے. یا یہ کہا کہ اگر میں نہ آؤں بصرہ، تو نہ آنا یہ اس کی موت سے پہلے ہو رہا ہے. لیکن اگر اس کی موت سے پہلے عورت مر جائے، اب آیا عدم تحقق وہاں، یہ عدم اتیان یا کہ عدم تطلیق کا تحقق وہاں پر مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اس شرط کا وقوع وہاں پر مانیں گے اس کی موت سے پہلے، بیوی کی موت سے پہلے، یا نہیں مانیں گے؟ تو ظاہر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر کیا ہے کہ جب اس کی موت ہو رہی ہے تو اس کی موت سے پہلے، اس کی موت کے بعد بھی طلاق دینے پر یہ قادر ہے. بھی زندہ ہے نا، یہ طلاق دینے پر قادر ہے. ظاہری اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، ابھی گہرائی میں مت جائیے گا. نادر الروایہ ہی ہے بھی کہ بیوی اگر انتقال کر جائے تو پھر شرط وہاں پر نہیں پائی جائے گی. کیوں نہیں پائی جائے گی؟ اس لیے نہیں پائی جائے گی کیونکہ اس کی موت تک یہ طلاق دینے پر قادر ہے. تو جب طلاق دینے پر اس کی موت تک قادر ہے تو ایسی صورت میں اس کی جانب سے عدم طلاق متحقق نہیں ہے. متحقق کب ہوگی؟ مر جائے تب. اور جب مر جائے تو محل ہی نہیں طلاق کی، وہ مر جائے تو وہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے. تو پھر اس لیے اس کی جو شرط کے اوپر معلق کی ہوئی طلاق ہے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہا تھا کہ اگر میں بصرہ نہ جاؤں تو تجھے طلاق ہے. تو یہاں پر متفق ہے، ظاہر الروایہ بھی یہی ہے کہ بیوی اگر مر جائے تو بیوی کے مر جانے کی وجہ سے اس کا بصرہ نہ جانا متحقق نہیں ہوا ہے. بیوی کے مرنے کے بعد بھی بصرہ یہ جا سکتا ہے، یعنی شرط جو ہے پائی جا سکتی ہے، یعنی شرط کے خلاف پایا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے بیوی کے مرنے کی وجہ سے اگر یہ کہا لم آتل بصرتا، بیوی کے مرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی شوہر مر جائے تو چاہے لم آتل بصرہ کہا تھا، شرط پا لی گئی، مرنے سے قبیل موت طلاق واقع ہو جائے گی. یا علم اتلق کے کہا تھا تو قبیل موت عدم تطلیق متحقق ہو جائے گی، یعنی شرط پا لی جائے گی، لہذا طلاق بھی اسی وقت پا لی جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن کیا اگر یہی دونوں جملوں میں سے کوئی بھی ایک جملہ استعمال کیا ہے، شرط رکھی اس نے، اور اس کی موت سے پہلے عورت کی موت ہو رہی ہے، تو عورت کی موت جب ہو رہی ہے تو آیا کیا اس وقت یہ مانا جائے کہ شرط پا لی گئی، یعنی عدم تطلیق اور عدم اتیان الی البصرہ پا لیا گیا؟ تو عدم اتیان الی البصرہ تو بیوی کی موت کی وجہ سے تو پایا ہی نہیں گیا، موت کے بعد بھی اتیان پایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن تطلیق موت کے بعد
موت کے بعد تطلیق نہیں. تو اب یہاں پر ظاہر الروایا اور نادر الروایا کا فرق ہے. ظاہر الروایا ہے کہ اگر بیوی مر جائے تو شرط نہیں پائی جائے گی. شرط پائی بھی جائے گی تو اس وقت کہ جس وقت وہ مر جائے، کیونکہ موت تک یہ شرط کے خلاف، عدم تطلیق کے خلاف تطلیق کے اوپر قادر ہے. اور کب عاجز ہوگا؟ جب وہ مر جائے گی. وہ عاجز کب ہوگا؟ جب وہ مر جائے گی. اور جب وہ مر گئی تو پھر اب اس کی جانب سے طلاق دے گا بھی تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر بیوی مر جائے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی شرط نہیں پائی جائے گی، کیونکہ شرط اس وقت پائی جائے گی جب وہ مر جائے گی. جب وہ مر جائے گی تو مرنے کے بعد محل طلاق ہی وہ نہیں رہ جائے گی. جیسے علم آتل بصرہ اس نے کہا تھا، تو بیوی مر جائے تو پھر شرط نہیں پائی جائے گی، یعنی عدم اتیان متحقق نہیں ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی، مرنے کے بعد بھی یہ جا سکتا ہے بصرہ. لیکن ظاہر الروایا یہ ہے، ظاہر الروایا میں فرق کیا گیا ہے علم آتل بصرہ میں اور علم متلقہ میں. علم آتل بصرہ تو وہی ہے ظاہر الروایا بھی، کہ بیوی کے مرنے کی وجہ سے اس کی اس جملے سے طلاق نہیں پڑے گی. انت طالقن علم آتل بصرہ اگر اس نے کہا ہے تو بیوی کے مرنے سے طلاق نہیں پڑے گی کہ قبیل موت طلاق پڑ جائے. لیکن علم متلقہ اگر اس نے کہا ہے تو قبیل موت سے پہلے کا جو وقت ہوگا تو اس وقت اس کا طلاق دینے سے عاجز ہونا پا لیا جائے گا. وہ کون سا وقت؟ وہی جزو لا یتجزا، کہ جس میں اب یہ انت طالقن بھی اگر کہے گا تو پتہ چلا انت تو اس کی زندگی میں ہوگا اور طالقن کہاں پہنچ جائے گا؟ موت کے بعد. تو عاجز ہو گیا وہ اب تطلیق سے، اور جب عاجز ہو گیا تطلیق سے عدم تطلیق پالی گئی قبیل موت، بیوی کی قبیل موت، اس لیے متعلقہ ہو کر کے وہ مرے گی. جیسے مرے گی متعلقہ ہو کر کے مرے گی. اب اس کے احکام ہوں گے. تو دیکھیے کہہ رہے وہ موتها بمنزلت موتہ هو الصحیح، اور بیوی کی موت یہ شوہر کی موت کی منزل میں ہے، یہی صحیح ہے اور ظاہر الروایا ہے. یعنی علم آتل بصرہ والے میں نہیں، اس مسئلے میں علم متعلق کے حوالے میں، کہ اگر شوہر کی موت ہو جا رہی ہے تو قبیل موت عورت متعلقہ ہو جائے گی، کیونکہ عدم تطلیق پالی گئی، تطلیق سے عاجز ہو گیا وہ. اسی طریقے سے بیوی انتقال کر رہی ہے تو اس کے انتقال سے جو پہلے کا وقت ہوگا، جو لمحہ ہوگا، اسی لمحے میں شوہر کی جانب سے عدم تطلیق کا تحقق ہو جائے گا. اور عدم تطلیق کا جب تحقق ہو جائے گا تو اسی کے اوپر اس نے طلاق کو معلق کیا تھا تو طلاق والی وہاں پر پالی جائے گی. اب دیکھیے اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ وہ متعلقہ ہو کر کے مر رہی ہے. کیسے ہو کر کے مر رہی ہے؟ متعلقہ ہو کر کے مر رہی ہے. تو اگر عورت متعلقہ ہو اور وہ طلاق بائن ہو، کون سی طلاق ہو؟ طلاق بائن ہو. تو طلاق بائن کی صورت میں وہ میراث نہیں پاتی ہے، وراثت مطلب اس میں نہیں، جو جسے چھوڑے گی وہ وارث نہیں ہوگا. تو اب اگر اس صورت میں، جس صورت میں کہ طلاق واقع ہو رہی ہے بیوی کے مرنے سے، بیوی کے مرنے سے تو متعلقہ ہو کر کے ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ یہ جو شوہر ہوگا، شوہر اس کے میراث کا وارث نہیں ہوگا. شوہر اس کے میراث کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ وہ متعلقہ ہو گئی ہے. اور وہ بھی کون سی طلاق ہو رہی ہے؟ طلاق بائن مانی جائے گی. اگرچہ علم متعلق انت طالقن صریح لفظ استعمال کیا ہے تو صریح کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق رجعی واقع ہو، لیکن یہاں پر طلاق رجعی کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ طلاق بائن کے حکم میں ہوگا. اس لیے ہوگا کیونکہ اس کی موت اور طلاق دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے. تو طلاق ہوگی اور موت ہوگی، یعنی طلاق اور موت کے بیچ میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا جس وقت میں وہ عدت گزارے. تو طلاق ہوئی ترنت ختم، طلاق ہوئی ترنت موت واقع ہوگی، یعنی عدت اس میں نہیں ہوئی. اس اعتبار سے وہ کیا ہو گئی؟ بائنہ ہو گئی. اور جب وہ بائنہ ہو گئی تو پھر اس صورت میں یہ شوہر اس کی میراث اگر کچھ چھوڑ کے مر رہی ہے اس کی میراث میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. 1/2 1/4 جو ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا. اور اگر شوہر مر رہا ہے، شوہر کیا ہے؟ مر رہا ہے،
اور بیوی جو ہے یہ کیا ہے؟ مدخول بہا ہے، بیوی مدخول بہا ہے، اور اس کے مرنے سے پہلے یہ متعلقہ ہو رہی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس صورت میں کیا ہو رہی ہے؟ یہ متعلقہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کے مرنے سے پہلے متعلقہ ہو جائے گی، کیونکہ مرنے سے پہلے عدم تطلیق کا تحقق ہو جا رہا ہے یا عدم اتیان کا تحقق ہو جا رہا ہے، عدم اتیان البصرہ، تو طلاق واقع ہو جائے گی اسی وقت۔ اب جب طلاق واقع ہو گئی تو بیوی زندہ ہے اور عورت کیا بیوی زندہ ہے اور شوہر مر گیا، تو وراثت کا مسئلہ آئے گا کہ یہ بیوی اس کے مال کی وارث ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مدخول بہا ہے تو عدت میں رہے گی، اگر مدخول بہا ہے تو عدت میں رہے گی، لہٰذا جب عدت میں رہے گی تو وہ طلاق میراث کی مالک ہوگی یہ، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو پھر اس کے لیے عدت ہی نہیں ہے، اس کے لیے عدت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ میراث کی مالک نہیں ہوگی۔